बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं फैसल आबाद के मौसम की। फैसल आबाद डिवीजन में फिजाई आलूदगी के ताबड़तोड़ हमले। फैसल आबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। चिनियोट का 219, झंग का 210, टोबा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 पॉइंट्स रिकॉर्ड। शहरी जहर आलूद फिजा में सांस लेने पर मजबूर हैं। फैसल आबाद इंतजामिया ने फिजाई आलूदगी का सबब बनाने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की बजाय चुप साध ली। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद डिवीजन में फिजाई आलूदगी के ताबड़तोड़ हमले। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 पॉइंट्स रिकॉर्ड। चिनियोट का 219, झंग का 210, टोबा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 पॉइंट्स रिकॉर्ड। शहरी जहर आलूद फिजा में सांस लेने पर मजबूर हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो फैसलाबाद से सुबह से ही की जो फैसलाबाद की फ़िज़ा है वो जहरीली होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है तो यूँ महसूस किया जा रहा है जैसे फ़िज़ाई आलूदगी के अंदर मज़ीद इजाफा हो रहा है। लेकिन मुख्तलिफ वेबसाइट्स जहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो फराहम की जाती है, उनकी जानिब से इस वक्त फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 218 बताया जा रहा है, क्योंकि सुबह से ही फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो 230 पर बरकरार था और खासा महसूस किया जा रहा था। अगर इस वक्त मैं बात करूं फैसलाबाद में तो इस वक्त मेरे अकब में भी एक देखा जा सकता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महसूस जो है वो 200 के करीब हो रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो भी महसूस किया जा रहा है। इसके साथ अगर इसकी वजूहात की तरफ रुख करें तो फैसलाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाने का मशवरा जो है वो दिया गया है, क्योंकि मास्क ना लगाने की वजह से जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसका इंटेक हो रहा है और खांसी और गला ख़राब जैसी बीमारियां जो हैं वो भी शहरियों को होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके साथ साथ काले चश्मे का इस्तेमाल वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आँखों में इन्फेक्शन और एलर्जी जो है इस वक्त भी महसूस की जा रही है कि आँखों के अंदर काफ़ी चुभन स्मोक की वजह से जो है वो हो रही है, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर जिला इंतजामिया की बात करें और उनकी कारकर्दगी की बात करें तो फैसलाबाद के अंदर वो सिफर हो चुकी है उनकी कारकर्दगी, क्योंकि ना तो इस तरफ गौर किया जा रहा है कि जो धुआं छोड़ती गाड़ियां उनको रोका जा सके, ना इस तरफ गौर किया जा रहा है कि फसलों की बाकियात को आग लगाने के सिलसिले की रोकथाम की जाए। और उसके साथ साथ ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से भी सिर्फ चलान की हद तक गाड़ियों को रोका जा रहा है और शहरियों को भी ये पैगाम दिया जा रहा है महकमा मौलियात की जानिब से कि जो गाड़ियां धुआं मारती हैं, मोटरसाइकिल्स हैं या बड़े व्हीकल्स हैं, उनको ना निकाला जाए शहर के अंदर, क्योंकि उसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि एहतियाती तदाबीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, नहीं तो फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से होने वाली बीमारियां जो हैं उनके अंदर मज़ीद इजाफा हो सकता है। जी मरियम रजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आप। अब आपको बताएं फैसलाबाद में फिजाई आलूदगी रोके ना रोके, मुतल्लिका इदारों ने काहली के रिकॉर्ड तोड़ दिए। सनती शहर में 20 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड। हैरत अंगेज तौर पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटियां ही धुआं छोड़ती नजर आईं। लगता है फैसलाबाद गाड़ियों की फिटनेस में भी मुल्क भर फिर बाजी ले गया, क्योंकि सरकारी इदारे तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली नारो से। जी अली। फैसलाबाद में दिन ब दिन फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ती जा रही है और बड़ी वजूहात में शामिल है धुआं छोड़ती गाड़ियां। फैसलाबाद में कमोबेश 20 लाख के लगभग जो व्हीकल्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जो सेक्रेटरी आरटीए है, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जो रिपोर्ट है वो कुछ और ही दास्तान सुनाती नज़र आती है। 20 लाख में से कमोबेश फ़कत 191 ही गाड़ियां धुआं छोड़ती दिखाई दी हैं उनको व्हीकल्स, और 191 व्हीकल्स को जुर्माने किए गए हैं। शहर की जो अहम शहराएँ हैं वहाँ पर व्हीकल्स की भरमार है और धुआं छोड़ने वाली भी गाड़ियां बेशुमार हैं, लेकिन जो रिपोर्ट है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की वो कुछ और ही बताती नज़र आती है। और माह अक्टूबर के आध में कमोबेश स्मोक का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन फ़कत 191 ही चलान किए गए हैं, जिनकी मद में 4,69,500 के जुर्माने किए गए हैं शहर फैसलाबाद में। और इस शहर में 20 लाख के लगभग व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं और जो संजीदगी दिखाई दे रही है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की स्मोक को लेकर वो बज़ाहिर कुछ खास नहीं है। और अगर यही हालात रहे और इस माह भी कोई अगला जो माह चल रहा है नवंबर, और इसमें भी कोई 191 ही नजर आई, तो फिर सूरत हाल जूं की तू रहेगी। इशफाक अभी भी दिखा सके
کہ شہراہوں پر ٹریفک تو بے شمار ہے اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی بھی مار ہے، لیکن جو RTA ہے محکمہ، اس کو یہ شاید نظر نہیں آتی اور فقط 191 گاڑیوں کے ہی سموک کے مد میں چلان کر پائے ہیں اور دھواں چھوڑنے گاڑیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور اگر حالات جوں کے توں رہے تو آئندہ آنے والے دنوں میں شہر فیصل آباد میں سموک مزید بڑھے گی۔ جی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں انسداد اسموک کے حوالے سے محکمہ زراعت جنگ ان ایکشن سپارکو کی مدد سے 53 مقامات پر فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے کے ہاٹ سپاٹ کی مانیٹرنگ، 4 لاکھ کے جرمانے آئے، 2 کاشتکاروں کے خلاف مقدمات درج کروا دیے گئے۔ اسی پر بات کرتے ہیں اویس خان سے۔ جی اویس۔ میں محکمہ زراعت کی جانب سے انسداد اسموک کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کے مثبت نتائج جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ سال کی نسبت جو ہے رواں سال فصلات کی باقیات کو آگ لگانے کے واقعات میں واضح حد تک کمی آئی ہے، تاہم اس حوالے سے بھی جو آگ لگانے والے افراد ہیں ان کے خلاف انسدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن میں ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا، اس دفعہ ہم نے جو ہے دھان کے کاشتکاروں کو ہارویسٹنگ سے کافی دیر پہلے ہی اسموک کے بارے میں آگاہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کو نوٹسز بھی ایشو کیے ہیں، اپنے فارمر ٹریننگ پروگرام جو ہیں ان میں بھی ان کو آگاہی دی ہے۔ اس کے علاوہ مسجدوں میں اناؤنسمنٹس کروائی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے موٹر وے کے اطراف میں جو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کے اسپیشل سکواڈ جو ہیں ٹیمیں وہ بھی بنائی تھیں جو وہاں پہ لوگوں کو آگاہی دے رہی تھیں، اور بے تحاشا ایسے بھی ہیں کہ چھوٹے موٹے اگر کسی نے کوشش کی ہے تو ہم نے اس کیس کو ڈیفیوز بھی کیا ہے۔ اور ابھی بھی جو ہے چونکہ باسمتی رائس کی جو ہارویسٹنگ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے، اور یہ تقریباً ہمارا 4,15,000 ایکڑ کا ایریا ہے جہاں پہ باسمتی کی اقسام ہے۔ اب یہ ہارویسٹنگ کے بعد یہ سارا جو رقبہ ہے یہ گندم کی کاشت کے نیچے آئے گا، تو وہاں پہ بھی ابھی بھی ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ متحرک ہیں۔ ہم اپنی ان کو لوگوں کو آگاہی بھی دے رہے ہیں، جو لوگ ہارویسٹنگ کر رہے ہیں ان کو تنبیہی نوٹس بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ ان کو لٹریچر بھی اور اس کے آلٹرنیٹیو جو بھی میئرز ہیں ان کے بارے میں بھی آگاہی دے رہے ہیں۔ یعنی طور پر انسداد اسموک کے حوالے سے اقدامات کا عمل جاری ہے، جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں، جبکہ جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمات کا اندراج بھی ممکن کیا گیا ہے۔ اویس خان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ محکمہ صحت فیصل آباد کی انتظامیہ نے نصرت فتح علی ہسپتال اور کھڑیاں والا ہسپتال میں TB کلینک اور ہیپاٹائٹس کلینک فعال کرنے کا حکم دے دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے نصرت فتح علی خان ہاسپٹل 250 بیڈ پہ منتقل کیا گیا اور اسے 250 بیڈ پہ فعال کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کھڑیاں والا ہاسپٹل جو کہ کبھی RHC ہوتا تھا اسے جو ہے THQ اسپتال کا درجہ دے دیا گیا اور 60 بیڈ پہ اسے بھی منتقل کر دیا گیا، مگر یہاں پہ TB کلینک اور ہیپاٹائٹس کلینک جو تھے وہ غیر فعال تھے۔ کب سے یہ فعال ہونے جا رہے ہیں اور اس سے مریضوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروسز ڈاکٹر عظمت آباد موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عظمت صاحب بتائیں کب تک فعال ہو رہے ہیں یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی یہ ہاسپٹل اپ گریڈڈ ہاسپٹل ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ کھوڑیاں والا جو ہے وہ RAC سے THQ بنا ہے اور نصرت فتح علی خان THQ سے DHQ بنا ہے۔ تو اس میں کچھ پورٹل کے ایشوز تھے، کچھ HR کے ایشوز تھے، تو وہ انشاءاللہ ہم نے سالو کر لیے ہیں۔ تو ورٹیکل پروگرام جتنے بھی ہمارے TB کلینکس ہے، NCD کلینکس ہے، ویل وومن کلینک ہے اور ہیپاٹائٹس کلینک، یہ انشاءاللہ اسی ہفتے سے ہم وہاں پہ فعال کر دیں گے۔ جی مریضوں کو تشخیص سے لے کے مریضوں کو ہیپاٹائٹس، ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، ایسما اور اتنی خطرناک بیماریوں کی تشخیص میں اور ان کو میڈیسن کی پروویژن میں بہت آسانی ہوگی۔ جی بالکل، مریضوں کو چیک اپ سے لے کر علاج تک، یعنی کہ تشخیص سے لے کر علاج تک کی مفت سہولیات جو ہیں وہ ان دونوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عزادار حسین۔ اب آپ کو بتائیں ٹوبا ٹیکسنگ کے BHU اور RHCs میں ڈاکٹروں کی خالی سیٹوں پر بھرتی کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت نے امیدواروں سے درخواستیں مانگ لی۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر کاشف محمود کہتے ہیں بنیادی مراکز صحت اور رورل ہیلتھ سینٹرز میں 13 سیٹوں پر ڈاکٹر بھرتی ہوں گے۔ میڈیکل آفیسرز اور ویمن میڈیکل آفیسرز بھرتی کیے جائیں گے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ کے BHU اور RHCs میں ڈاکٹروں کی خالی سیٹوں پر بھرتی کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت نے امیدواروں سے درخواستیں مانگ لی۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر کاشف محمود کہتے ہیں بنیادی مراکز صحت اور رورل ہیلتھ سینٹرز میں 13 سیٹوں پر ڈاکٹر بھرتی ہوں گے۔ میڈیکل آفیسرز اور ویمن میڈیکل آفیسرز بھرتی کیے جائیں گے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کی THQ ہسپتال اور DHQ ہسپتال میں ڈاکٹرز کو ڈیلی بیسس پر رکھنے کی تجویز کی سمری ارسال۔ ڈاکٹرز کی بھرتی کے لیے 60 کروڑ روپے مانگ لیے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ اس سے قبل RHC میں ڈیلی ویجز پر ڈاکٹرز کو بھرتی کر چکا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں محکمہ پرائمری ہیلتھ کی THQ ہسپتال اور DHQ ہسپتال میں ڈاکٹرز کو
ڈیلی ویجز پر رکھنے کی تجویز کی سمری ارسال، ڈاکٹرز کی بھرتی کے لیے 60 کروڑ روپے مانگ لیے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ اس سے قبل RHC میں ڈیلی ویجز پر ڈاکٹر کو بھرتی کر چکا۔ اب آپ کو بتائیں ٹوبا ٹیکسنگ میں مختلف گھی برانڈز کی قیمتوں میں اضافہ، گھی کی قیمت میں 7 روپے فی کلو اضافہ، گھی 2 دنوں میں 14 روپے کلو مہنگا ہو گیا۔ ڈیلرز نے گھی کے بڑھتے داموں کو پام آئل مہنگا ہونے کے کھاتے میں ڈال دیا۔ شہری کہتے ہیں مارکیٹ میں 10 روپے کلو مہنگا گھی خریدنا پڑ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے، جی بتائیے گا۔ جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی گھی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 2 دنوں کے دوران قریباً 14 روپے فی کلو گھی کا اضافہ ہوا ہے۔ مختلف برانڈ کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور شہریوں کا کہنا ہے کہ اب گھی ان کی پہنچ سے دور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اسی حوالے سے مرکزی انجمن تاجران کے سرپرست اعلیٰ حاجی عمران سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں سر مختلف جو گھی کے برانڈز ہیں ان کی بات کر لی جائے تو 2 دن پہلے کیا ریٹ تھا اور اب کیا ریٹ ہے؟ جی بالکل، گھی کی قیمت میں مسلسل 7-8 دن سے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو پام آئل آتا ہے ملیشیا سے، ملیشین پام آئل اس کے گھی بنتا ہے، تو ملیشین پام آئل کی شارٹیج بتا رہی ہیں۔ اس کا ریٹ کراچی میں جو 13,500 روپے تھا آج سے 2 ماہ پہلے فی 40 کلو، اب آج اس کا ریٹ 18,000 روپے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 40 سے 50 روپے کلو گھی بڑھ گیا ہے یہ تقریباً 10 دن کے اندر، اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ آج بھی مارکیٹ پلس جا رہی ہے باہر انٹرنیشنل۔ آج 7 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو پرچون کے خریدار ہوں گے ان کو کتنے کا فرق پڑے گا فی کلو میں؟ پرچون میں سر آپ کو بتایا کہ 40 سے 50 روپے کلو ریٹ بڑھ گیا پرچون کا۔ وہ پرچون میں جو گاہک لیتا تھا، جو درجہ سوم کا گھی تھا اس کا ریٹ سب سے زیادہ بڑا ہے، وہ 400 روپے کلو تھا آج سے 1 ماہ پہلے، اب 480 ہے۔ جو درجہ پر کا گھی اس میں تقریباً 50 روپے کلو کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ اس میں جو ملنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئل باہر سے مہنگا آ رہا ہے ملیشین پام آئل، اسی کی وجہ سے سارا معاملہ خراب ہوا ہے جی۔ آج بالکل گھی مہنگا ہونے کی بڑی وجہ جو ہے وہ پام آئل کی قیمتوں میں اضافہ بتایا جا رہا ہے، جبکہ شہری یہ کہتے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے کوئی اقدامات کرے، گھی کی قیمتیں مسلسل آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مبشر حسن نقوی۔ مزید آپ کو بتائیں حکومت نے یوٹیلٹی سٹورز کو بند کرنے کا نیا انداز اپنا لیا۔ یوٹیلٹی سٹورز پر چینی سستی ہونے کے بعد بھی مارکیٹ سے مہنگی۔ یوٹیلٹی سٹورز پر چینی 13 روپے سستی 140 روپے کلو مقرر، مارکیٹ میں چینی 130 سے 132 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ اسی پر مزید جانتے ہیں فضیل احمد سے، جی فضیل۔ بالکل، یوٹیلٹی سٹورز پر چینی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ فی کلو چینی کی قیمت یوٹیلٹی سٹورز پر 13 روپے فی کلو کم ہونے کے بعد 140 روپے کلو ہو چکی ہے، لیکن چینی جو ہے وہ سستی ہونے کے بعد بھی اوپن مارکیٹ کی نسبت یوٹیلٹی سٹورز پر مہنگی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں اس وقت فی کلو چینی کی قیمت جو ہے وہ 130 روپے سے 132 روپے میں فروخت ہو رہی ہے، جبکہ یوٹیلٹی سٹورز پر 140 روپے فی کلو چینی جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے۔ شہری جو ہیں وہ یوٹیلٹی سٹور سے مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔ یوٹیلٹی سٹورز عوام کی سہولت کے لیے بنائے گئے تھے، مگر سہولت نام کی کوئی بھی چیز یوٹیلٹی سٹورز پر نظر نہیں آتی، جبکہ اوپن مارکیٹ کے اندر چیزیں جو ہیں وہ سستی ہیں اور یوٹیلٹی سٹورز پر جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتیں زائد ہیں، جس کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ پریشان بھی دکھائی دیتے ہیں اور شہری جو ہیں وہ مہنگی چیزیں یوٹیلٹی سٹور سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ اور شہریوں کی جانب سے اکثر یہ شکایات کی جاتی ہیں کہ تمام جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتیں یوٹیلٹی سٹور پر اوپن مارکیٹ کی نسبت زائد ہوتی ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے یہ عوام کی سہولت کے لیے یوٹیلٹی سٹورز بنائے گئے تھے، جو کہ عوام کی کوئی بھی عوام کو سہولت جو ہے وہ نہیں میسر ہو رہی یہاں سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فضیل احمد۔ جنگ کی صورتحال بھی فیصل آباد سے مختلف نہیں۔ جنگ کے یوٹیلٹی سٹورز پر چینی 140 روپے، مارکیٹ میں 125 سے 135 روپے کلو میں دستیاب۔ یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا بھی مارکیٹ کی نسبت 30 روپے کلو مہنگا بکنے لگا۔ اسی پر بات کرتے ہیں بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، حکومت کی جانب سے اپنے ہی محکمے، اپنے ہی ادارے یوٹیلٹی سٹور کو ناکام بنانے کے لیے جو ہیں وہ کوششیں جاری ہیں۔ 5 کلو آٹے کا تھیلا ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ 600 روپے ہے، 120 روپے کلو، جبکہ مارکیٹ کے اندر جو آٹے کی قیمت ہے وہ تقریباً 90 روپے فی کلو ہے، جو کہ آٹا چکی کے اوپر دستیاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علی آپ کو دوسری طرف بھی دکھاتے ہیں، یہ گھی ہے اور گھی کی قیمت جو ہے یہ 502 روپے ہے فی کلو کا، اور کسی بھی اے کلاس کیٹیگری کا آپ اگر گھی لیتے ہیں تو اس کا جو نرخ ہے وہ 510 روپے ہے، جبکہ بی کلاس کیٹیگری کا گھی جو ہے وہ 502 روپے طے کیا گیا ہے۔ چینی ہے
अच्छी खासी इसकी जो है वो यहाँ पे अमाउंट मौजूद है और सरकार ने इसको सस्ता किया है और सस्ता करते हुए 153 से 140 रुपए लेके आए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मार्केट में इसी चीनी का जो रेट है वो 125 रुपए से लेकर 135 रुपए के माबैन है, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि यूटिलिटी स्टोर के अंदर सन्नाटे हैं, स्टाफ मौजूद है, मुंतजिर है कि कब कोई ग्राहक आए और कब ये इनकी कोई चीज जो है वो खरीदे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों की वजह से आम आदमी को सब्सिडी नहीं मिल रही और झंग समेत पूरे डिवीजन के यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो इस वक्त वीरान हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा। कॉलेजेस के तलबा ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिन्योट को तफरीह गाह समझ लिया। तालीमी औकातकार में अस्पताल में तलबा का रश लग गया। मजीद बात करते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भरमार है। कॉलेज टाइम के दरमियान में वो अस्पताल के अंदर दिखाई देते हैं। एमएस जो है उनकी जानिब से उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, उन्होंने विजिट भी किया, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बताइएगा क्या कार्रवाई की जाएगी इन स्टूडेंट्स के खिलाफ जो पूरा दिन यहाँ मौजूद है? सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि स्टूडेंट्स सुबह क्लास टाइम में मतलब 8 साढ़े 8 बजे यहाँ पे आके सबसे पहले वो रश करवाते हैं बगैर किसी बीमारी के, सिर्फ पर्ची लेते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमारे गार्ड्स ने इनको कई मरतबा रोका है। तो फिर क्या करते हैं, 8-8 10-10 लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें से 2 लोग पर्ची बनवा के वो पर्ची लेके फिर रहे होते हैं, जो कि ना उनको कोई बीमारी होती है ना ही किसी डॉक्टर को चेक कराना होता है। तो आज हमने डायरेक्टर कॉलेजेस को एक लेटर भी लिखा है कि जिन जिन कॉलेजेस के बच्चे हैं उन पे थोड़ी सी कॉलेज टाइम में सख्ती करें कि जब कॉलेज पढ़ने आते हैं तो वो पढ़ें। हमारे पास एक पहले मरीज़ों का रश बहुत ज़्यादा है और ये अनड्यू रश भी करते हैं और जो हमारे मुलाजमीन जहाँ पे काम कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब भी करते हैं। जी बिल्कुल, ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर इस्लामिया कॉलेज और दीगर गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज की जो औकातकार हैं उनके दरमियान में वो यहाँ पाए जाते हैं। कॉलेज से बंक करने के बाद तो एमएस की जानिब से उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज जिसको एक मरासला जारी किया गया है जिसके अंदर बताया गया है कि इन कॉलेज को पाबंद किया जाए कि उनके स्टूडेंट्स जो तालीम के औकात हैं उनके दरमियान में यहाँ मौजूद ना हो। ठीक है कुमैल, बहुत शुक्रिया। सनती शहर के सीवरेज मसाइल का हल, हुकूमत पंजाब ने वासा की बेहतरी के लिए मौजूदा प्लान मंजूर कर लिया। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं 11 अरब रुपए की लागत से सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा। मुस्तकिल मसाइल वाले इलाकों में सीवरेज लाइनें तब्दील की जाएंगी। मजीद जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास। अच्छा बिल्कुल, फैसलाबाद में वासा के हवाले से अच्छी खबर है और वो अच्छी खबर ये है कि वासा के ऐसे तमाम तर प्रोजेक्ट्स जिन पर जिला इंतजामिया ने बहुत काम किया और मंजूरी के लिए भिजवाए गए थे, अब उसके हवाले से मंजूरी जो है वो भी मिल चुकी है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे। सर, एक बड़ी अचीवमेंट फैसलाबाद के हवाले से कहा जा रहा था कि फंड्स नहीं है, कोई प्रोजेक्ट मंजूर नहीं हुआ, एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो मंजूर हो गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, चीफ मिनिस्टर साहब का विजिट था यहाँ पे कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा, और उसमें तमाम जितने भी हमारे यहाँ के इलेक्टेड और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे और जितने हम अफसरान थे, हम सारों की एक ही डिमांड थी कि बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ साथ ये फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा और देरीना मसला है वो यहाँ के सीवरेज का प्रॉब्लम है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि सीवरेज एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि नज़र नहीं आता, लोगों की उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होता, लेकिन फैसलाबाद की जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई है, ये जितना इसका सीवरेज का सेटअप है वो उसको सपोर्ट ही नहीं करता था, जिसकी वजह से बारिशों में, आज भी इवन बारिशें नहीं भी हैं तो बहुत सारे इलाकों में आप जाएंगे तो वहाँ पे सीवरेज का ही प्रॉब्लम आपको नजर आएगा। अच्छा बिल्कुल, 2 साल में उम्मीद की जा रही है कि फैसलाबाद का तमाम सीवरेज सिस्टम न सिर्फ बेहतर हो जाएगा बल्कि एक नई कैपेसिटी के साथ काम भी कर रहा होगा। हुकूमत पंजाब का खसूसी शुक्रिया अदा किया गया है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से 11 अरब का प्रोजेक्ट जो है वो मंजूर किया गया है, जिससे वासा के तमाम निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा और ऐसे इलाके जहाँ पर वासा का ताहाल जो है सिस्टम मौजूद नहीं था उसे भी वासा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास बेग। झाल की खूबसूरती के लिए बनाए गए मॉडल हस्ता खाली का शिकार। फैसलाबाद के घंटा घर का बनाया गया मॉडल भी इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह चढ़ाने लगा। मॉडल के तरफ बनाई गई दीवारें भी टूट फूट का शिकार हैं। आइए मजीद तफसीलात जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी। बिल्कुल, शहर फैसलाबाद की खूबसूरती को बरकरार और बेहतर बनाने के लिए जो मॉडल्स बनाए गए थे वो काफ़ी खस्ता हाली का शिकार हैं। झाल पुल खानवाना के बिल्कुल साथ ही बनाया गया मॉडल था जो कि घंटा घर का मॉडल है। मेरा कैमरामैन ईमान दिखा सके तो अरसा दराज से जो है इसे मरम्मत नहीं किया गया है, ना ही इसका क्लॉक चलता है
اور نہ ہی اس کی صفائی کے حوالے سے کوئی اقدامات آپ کو دکھائی دے رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ درختوں کے اطراف جو بنائے گئے یہاں پر ماڈل تھے وہ بھی مکمل طور پر ٹوٹ چکے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ نشے کے عادی افراد کا بسیرا ہے. اور کسی بھی اعتبار سے یہاں پر لائٹنگ کا بھی اہتمام کیا گیا تھا کہ رات کے اوقات میں اسے خوبصورت دکھانے کے لیے اس کے چاروں اطراف جو ہے وہ چھوٹے بلب لگائے گئے تھے, وہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہیں. اور یہ کچرا کنڈی میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور گھاس بھی جو ہے وہ کہیں کہیں سے ختم ہو چکی ہے. البتہ یہاں پر جو ہے وہ کسی بھی قسم کے جو انتظامی امور سے دیکھا جائے تو اس کو تعمیر و مرمت کے حوالے سے یہ کوئی اقدامات دکھائی نہیں دے رہے. سال 2017 میں اسے بنایا گیا تھا اور اس کے بعد سے اب تک ہر گزرتے سال کے ساتھ اس کی حالت جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. یہ تمام ماڈلز جو ہے وہ توجہ کا منتظر دکھائی دے رہے ہیں اور یہاں پر دیکھا جائے تو کسی بھی قسم کے انتظامات دکھائی نہیں دے رہے. ٹھیک ہے فصیح, بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں فنڈز کی کمی یا سستی. فیصل آباد ڈسٹرکٹ جیل میں ملٹی سٹوری بیرکس کی تعمیر کا کام سست روی کا شکار. جیل کی 7 میں سے 3 بیرکس پر کام مکمل نہ ہو سکا. مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے. جی عمران. فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ جیل میں ملٹی سٹوری بیرکس کی اسکیم پر تاحال کام مکمل نہ ہو سکا اور 29 کروڑ سے زائد کی یہ اسکیم تھی جس پہ 7 ملٹی سٹوری بیرکس بنانی جانی تھی اور محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کے سرکاری کانٹریکٹرز کی جانب سے تاحال اسکیم پر کام مکمل نہ کیا گیا اور مالی سال 2024 اور 25 کے لیے بھی فنڈ جاری کیے گئے, جبکہ فیصل آباد میں سینٹرل اور ڈسٹرکٹ جیل میں ملٹی سٹوری بیرکس کی اسکیم پر کام کیا جانا تھا. اور سینٹرل جیل میں بات کریں تو سینٹرل جیل میں محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کی جانب سے 9 میں سے 4, جبکہ ڈسٹرکٹ جیل میں سے 7 میں سے اور 3 پر کام جو ہے ابھی مکمل ہونا باقی ہے. اور اس حوالے سے تاحال جیل حکام کی جانب سے متعدد بار بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو فزیکل پروگریس کے حوالے سے مراسلے بھی جاری کیے گئے اور سست روی برتنے پر رپورٹس بھی مانگے گئی, لیکن تاحال فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ جیل میں جو قیدیوں کی سہولت کے لیے ملٹی سٹوری بیرکس کی اسکیم کا منصوبہ تھا وہ تاخیر کا شکار ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ عمران اسلم. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل توبہ ذیشان لبا مسیح کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پیٹرول پمپس کمیٹی کا اجلاس. ضلع میں پیٹرول پمپس کی تنصیب کے حوالے سے NOC کے اجراء کے لیے درخواستوں کا جائزہ لیا. اجلاس میں مجموعی طور پر 7 کیسز زیر بحث 1 کی منظوری دی گئی. ADCG کا کہنا ہے کہ پیٹرول پمپس کی تعمیر شدہ نقشوں کے عین مطابق ہونی چاہیے. پمپ مالکان کو گرین اینڈ کلین مہم کے تحت پمپس کے اطراف میں پودے لگانے اور کچروں کے ڈبوں کی موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل توبہ ذیشان لبا مسیح کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پیٹرول پمپس کمیٹی کا اجلاس. ضلع میں پیٹرول پمپس کی تنصیب کے حوالے سے NOC کی اجراء کے لیے درخواستوں کا جائزہ لیا. اجلاس میں مجموعی طور پر 7 کیسز زیر بحث 1 کی منظوری دی گئی. ADCG کا کہنا ہے کہ پیٹرول پمپس کی تعمیر شدہ نقشوں کے عین مطابق ہونی چاہیے. پمپ مالکان کو گرین اینڈ کلین مہم کے تحت پمپس کے اطراف میں پودے لگانے اور کچروں کے ڈبوں کی موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت. سپرنٹینڈنٹ انجینئر سیکنڈ سرکل فیسکو سید سلیم بخاری پیٹرول پولیس کے ہفتہ وار مہمان بنے. SSP مرزا انجم کمال نے گیسٹ آف ویک کو پیٹرولنگ پولیس کے عوام دوست اقدامات پر آگاہی دی. اسی پر مزید بات کرتے ہیں طیب مقبول سے. جی طیب. جی بالکل, پیٹرولنگ اینڈ ہائی وے پولیس فیصل آباد ریجن کے دفتر میں گیسٹ آف ویک بلوانے کا سلسلہ کامیابی سے جاری ہے. سید سلیم بخاری SSP پیٹرولنگ فیصل آباد مرزا انجم کمال کی دعوت پر ہفتہ وار مہمان بنے تھے. مرزا انجم کمال نے سید سلیم بخاری کو پیٹرولنگ پولیس کے جرائم روکنے کے لیے اور عوام دوست اقدامات کے حوالے سے بریفنگ بھی دی. سید سلیم بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہفتہ وار مہمان ہیں, ان سے پہلے ہم بات کریں گے. سر بتائیے گا پیٹرولنگ پولیس کے حوالے سے آج آپ کو شاید علم ہوا ہوگا, کیسا لگا پیٹرولنگ پولیس کس قدر عوام کی خدمت کر رہی ہے؟ پیٹرولنگ پولیس جو ہے جی یہ ایک ریمارکیبل ادارہ ہے. ماشاءاللہ یہ جو جوان ہیں پیٹرولنگ پولیس کے آفیسرز ہیں تو ان کی جو اچیومنٹس ہیں ان کو دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی خدمات ہیں, ایسی سروسز ہیں کہ جن کا اجر تو اللہ نے ان کو دینا ہے, لیکن ہم اس سروسز کے لیے ان خدمات کے لیے ان کے مقروض ہیں. سید سلیم بخاری ہفتہ وار مہمان کی جانب سے بڑے اچھے ریمارکس دیے گئے. مرزا انجم کمال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ گیسٹ آف ویک کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ ایکچولی جو 11-24 ہے وہ سب لوگوں تک نہیں پہنچ سکا
اور اس پروگرام کے ذریعے آج جیسے شاہ سے میں شکر گزار ہوں، انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور تشریف لائے. کم از کم ان کے تمام محکمے تک 11-24 بھی پہنچ جائے گی، ہماری سروسز بھی پہنچ جائیں گی، اور جو ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہیلمٹ کے حوالے سے، امید ہے کہ ہم اس قوم کو زیادہ محفوظ بنانے میں کامیاب ہوں گے. جی بالکل، ایس ایس پی مرزا انجم کمال کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ ہائی ویز پر سفر کرنے والے شہری کسی قسم کی بھی جرائم کے حوالے سے یا ان کو کسی قسم کی دیگر مدد درکار ہو 1124 پر کال کریں. پیٹرولنگ پولیس فوری طور پر ان کی مدد کے لیے پہنچے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ طیب مقبول. چیئرپرسن چیف منسٹر ٹاسک فورس برائے جیل رانا منان خان ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. فیصل آباد میں وزٹ پہ اپنی میڈم مریم نواز صاحبہ کی ڈائریکشن پہ آیا ہوں. اس طرح میں پورے پنجاب میں ہی جا رہا ہوں، اور یہ چونکہ ذمہ داری مجھے دی گئی کہ پنجاب میں جیلوں کے نظام میں بہتری لائی جائے اور اصلاحات کی جائیں، اور اس میں جو معاملات ہیں جیلوں کے جو چل رہے ہوتے پہلے سے، ان میں کس طرح ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں. تو وہ میں نے جائزہ لیے مختلف جیلوں میں، یہاں پہ بھی دیکھا ہے، اور ہم نے خصوصاً جو ان کا فوڈ ہوتا ہے جو قیدیوں کا اسیران کا، وہ دیکھا ہے، کچن دیکھا ہے، ہاسپٹل دیکھا ہے. اس طرح ہمارے جو ٹیکنیکل اندر ٹیپٹا کے کام کر رہے ہیں، جو بچے پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمارا مقصد دیکھیں کہ پنجاب میں جو ہمارے چیف منسٹر صاحبہ کی ڈائریکشن ہے، اس پہ ہمیں جتنی بھی جیلیں ہیں، ایک ہم چاہتے ہیں کہ تربیت گاہیں بنیں، اور ان میں جو بھی یہاں آئے اور یہ کچھ سیکھ کے واپس جائے، رہائی کے بعد جائے، اپنی روزگار کمائے. اور میری توجہ خصوصاً ہماری آگے یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جیلیں، اتنی افرادی قوت جیلوں کے اندر ہے، ان کو استعمال یوٹیلائز کریں اور اس سے انکم جنریٹ کریں، انڈسٹری لگے. تو یہ میرا خیال ہے ابھی تو بہت ساری ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جیل سٹاف ہے، وارڈرز ہیں، افسران ہیں، ان کے لیے بھی ہم سوچتے ہیں. یہ نہیں کہ انسانی حقوق کا ہم نے خیال کرنا ہے، ہمیں انسانیت کا خیال کرنا ہے، چونکہ یہ نفرت تو جرم سے تو ہو سکتی ہے، انسان سے تو نفرت نہیں ہونی چاہیے نا. اس لیے ہمیں کس طرح بہتری لے کے آنی ہے، میں سب کو بتا رہا ہوں، اپنے چیف منسٹر صاحبہ کا پیغام بھی یہاں پہ سب کو بتا رہا ہوں کہ بھئی ہمیں کرپشن فری چاہیے، ہمیں تمام جیلوں میں منشیات فری چاہیے، کیونکہ کہیں ایسی کوئی شکایت نہ آئے، اگر آئے تو اس پہ 0 ٹالرنس ہو.